سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں خرابی ہے، یعنی دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اسے پیچس لگے ہوئے ہیں، اسے دست لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اسقہ عسلا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور اس کے بھائی کے پخانے اور زیادہ تیز ہو گئے۔ وہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے کہنے پر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اس کے پخانے اور تیز ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا، اس کو کوئی آرام نہ آیا۔ تیسرے دن پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بھائی کو 3 دفعہ شہد پلایا ہے لیکن اسے آرام نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے شہد میں شفا رکھی ہے، جاؤ ایک دفعہ پھر اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے پھر شہد پلایا اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کا پیٹ درست ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے پیچس کو آرام آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اسے اس لیے کہتے رہے تھے کہ شہد پلاؤ، کیونکہ شہد کی پوری مقدار انہوں نے نہیں پلائی تھی اور شہد ان کے اندر سے زہریلے اور گندے مادے باہر خارج کر رہا تھا اور اس کے پیٹ کی صفائی کر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ پاک نے شہد میں شفا رکھی ہے، تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% یقین تھا کہ اللہ پاک نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ یہ شہد ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری میں اس کی شفا ہے۔ شہد کو ہر گھر میں رکھنا چاہیے۔